محمد صلوات اور حبیب خدا ختم انبیاء صلوات صلی علی محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد تبارك الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. درود پڑھ دے محمد اور آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک کامیاب ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا یا پاک رکھا. نامراد ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا. عزیزو اس سورہ مبارکہ کے اندر پروردگار عالم 11 قسمیں کھا کے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا. سب سے پہلے اگر آپ اس سورے کو شروع کریں تو اس میں قدرت نے اور مشیت نے قسمیں کھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا چاند کی قسم. تو اللہ نے 11 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. عزیزو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم امام کی بارگاہ میں گندا نفس لے کے جائیں گے؟ کیا ہم امام کی بارگاہ میں آلودہ نفس لے کے جائیں گے؟ جب ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، جب ہمیں امام کے ناصرین میں شامل ہونا ہے، تو پھر امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کیا ان شرائط کو، کیا ان تقاضوں کو جو امام کے ناصر کے اندر ہونا چاہیے، جو امام کے مددگار کے اندر ہونا چاہیے، جو امام کے لشکر کے اندر شامل ہونے والوں کے لیے چاہیے، کیا ان تمام تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو پاک رکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم امام کے ناصر ہو ضرور انشاءاللہ ضرور امام کے ناصر اور امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں،
اگر ہم اپنے نفس کو آلودیوں سے نہیں بچا رہے ہیں تو پھر عزیزو امام کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچے گی۔ بے شک اس لیے کہ امام کی آواز کو سننے کے لیے بھی نفس میں پاکیزگی چاہیے۔ اور پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے یا یہ کوئی جملے نہیں ہے جو ہم آپ کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ امام کی آواز کو سننے کے لیے نفس میں طہارت چاہیے، پاکیزہ نفس چاہیے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا صلی اللہ علیہ وسلم امام کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے پاکیزہ نفس چاہیے، نفس کے اندر طہارت چاہیے، نفس کا تزکیہ چاہیے۔ اگر نفس کے اندر طہارت نہیں ہے، نفس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے تو ہم امام کی آواز نہیں سن سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کربلا میں فرمایا تھا کہ تم کیا سنو گے اور تم کیا سمجھو گے، اس لیے کہ تمہارے نفس آلودہ ہے، تو تمہارے نفس میں پاکیزگی نہیں ہے، تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آلہ اور نفس کی طہارت کے لیے انسان کو زندگی کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ جتنا انسان پرہیزگار ہوتا چلا جائے گا اتنا انسان کا نفس جو ہے پاک ہوتا چلا جائے گا، اور جن کے نفس پاک ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، وہ صاحب کرامات ہو جایا کرتے ہیں۔ جن کا نفس پاک ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، وہ صاحب کرامات ہو جاتے ہیں۔ جناب سلمان کیسے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جناب سلمان فارسی کیسے پاکیزہ نفس کے مالک، جناب ابوذر کیسے پاکیزہ نفس رکھنے والے، جناب مقداد کیسے پاکیزہ نفس رکھنے والے۔ اور اس کے بعد پھر عزیزو آئیے خود امام معصوم کا وہ چاہنے والا جس کا نام محروق ہے، ایسے صاحب کرامت کہ اگر محروق چاہ جائیں تو پانی راستہ بنا دے۔ یہ کیا بات تھی کہ محروق کی وجہ سے پانی نے راستہ بنا دیا؟ یہ تزکیہ نفس انہوں نے کیا تھا، اپنے نفس کو پاک رکھا۔ تو عزیزو ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ اگر امام کا ایک چاہنے والا، امام کا ایک محب اپنے نفس کو پاک کر لے تو وہ صاحب کرامات ہو جاتا ہے۔ تو جس کا نفس ہی نفس اللہ ہو، جس کا نفس ہی نفس اللہ ہو، اور جو اتنا پاکیزہ نفس رکھتا ہو، تو اگر وہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے تو حیرت نہ کرو، اگر وہ اشارہ کر دے اور ستارہ دروازے کے اوپر آ جائے تو حیرت نہ کرو، اگر وہ چاہ لے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے، اگر وہ چاہ لے اور زمین اپنے خزانوں کو اگل دے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ ایسے پاکیزہ نفس رکھنے والے تھے کہ اگر انہوں نے چاہ لیا تو لباس جنت آ گیا۔ یہ ایسے پاکیزہ نفس رکھنے والے تھے کہ اگر انہوں نے چاہ لیا تو جنت سے کھانے آ گئے، اگر انہوں نے چاہ لیا تو جنت سے میوائے جنت آ گئے۔ تو عزیزان گرامی ان کا نفس اتنا پاک تھا، قدرت سند یہ دے رہی وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے تو انسان کتنا باکمال بن جایا کرتا ہے۔ اور عزیزو یہ تو اہل بیت کی بات ہے، آئیے اس گھر کی کنیز جو ہے اگر وہ بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اگر وہ بھی اپنے نفس کو پاک کر لے تو کتنی باکمال ہو جاتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کی دعوت ہوئی ہے خانہ عصمت میں تو ایک دن جناب فضا بھی آئی، اور آنے کے بعد کہتی کہ اے اللہ کے رسول کل آپ ہمارے مہمان ہیں۔ پیغمبر نے فضا کی دعوت قبول کر لی، اور دوسرے روز پیغمبر مسجد النبوی سے در خان سیدہ کی طرف چلے۔ مولائے کائنات نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر بی بی سیدہ کے بیت الشرف کی طرف پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ارادہ کیا ہے؟ کہا علی آج فضا کی دعوت ہے، فضا نے دعوت کی ہے۔ اب مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے اور اس کے بعد فضا سے کہتے ہیں کہ فضا اگر تم نے رسول دوسرا کی دعوت کی تھی
تو ہمیں خبر کر دیتی ہیں، ہمیں بتا دیتی ہیں کہ تاکہ ہم کچھ دعوت کا اہتمام کر دیتے، دعوت کا انتظام کر دیتے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا علی سے بیوی فضا نے یہ سنا، مصلی عبادت کو بچھا دیا اور نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار میں تیری کنیز کی کنیز ہوں، پروردگار یہ ایسا دروازہ ہے کہ جو یعنی کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، اور یہ دروازہ صاحب شرافت و کرامت کا دروازہ ہے، میں تیری کنیز کی کنیز ہوں، اور آج میں نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، پروردگار ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ ادھر فضا نے یہ دعا کی اور ادھر کھانا جنت سے آ گیا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسنین کے لیے لباس آیا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ارے حسنین تو دور کی بات، جب اس گھر کی کنیز کے لیے جنت سے کھانا آ جاتا ہے تو یہ تو مالک جنت ہے، یہ تو سردار جنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ نعرے حیدری، نعرے تلوار، صلی اللہ محمد۔ جب اس گھر کی کنیز جو ہے جنت سے کھانا منگا لیا کرتی ہے تو عزیزو، اگر جوانان جنت کے سرداروں کے لیے لباس جنت آ جائے تو تعجب نہ کرو، اور اگر ان کے اشارے کے اوپر سورج پلٹ آئے تو حیرت کی کیا بات ہے، اگر ان کے اشارے سے مردہ زندہ ہو جائے تو حیرت کی کیا بات ہے، اس لیے کہ ان کو کائنات کے اوپر تصرف حاصل ہے۔ یہ ائمہ راشدین وہ ہیں، یہ آل محمد وہ ہیں کہ ان کو کائنات کے اوپر تصرف حاصل ہے، اور کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، اور کائنات ان کے صدقے ہی میں نہیں بلکہ ان کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ ایک درود پڑھ محمد اور آل محمد۔ تو جس کے سامنے کائنات کو سجایا گیا ہو تو اگر ان کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، اگر ان کے اشارے سے زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے، لیکن عزیزان گرامی یہ ایسے پاکیزہ نفس رکھنے والے تھے کہ جہاں مشیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسا پاکیزہ نفس کہ جہاں مشیت اس نفس کی خریدار ہے، مشیت جو ہے اس نفس کا سودا کر رہی ہے، تو یہ کتنا باعظمت نفس۔ اور عزیزان گرامی یہ ایسا نفس کہ اس نفس کا سونا بھی مشیت کو کیا خوب بھا گیا کہ اللہ نے اس سونے کو بھی خرید لیا۔ ایسا کھرا سونا تھا کہ جہاں اس نفس کا سودا جو ہے مرضی رب کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آل لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ جتنا ہمارے نفس کے اندر پاکیزگی آتی چلی جائے گی اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو چیز ہمیں اہل بیت تک پہنچنے سے روکتی ہے، جو چیز معصوم تک ہمیں پہنچنے سے روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا گندا نفس ہے، آلودہ نفس ہے۔ اور یہ نفس آلودہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان حدود الہیہ کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ عزیزو، اگر ہم کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو اگر وہاں شہر کے جو قانون ہیں، اگر اس قانون کے اوپر ہم عمل نہ کریں تو ہم اس شہر کے اور اس حکومت کے اور اس قانون کے جو ہے باغی کہلائیں گے۔ ہم کائنات الہی میں رہ رہے ہیں، اللہ کی کائنات میں رہ رہے ہیں، اللہ کے ملک میں رہ رہے ہیں، اگر ہم قانون الہیہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہم اللہ کے باغی بندے نہیں کہلائیں گے؟ لہٰذا اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ اللہ کا ہمیں مطیع بندہ بننا ہے یا اللہ کا ہمیں باغی بندہ بننا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ جہاں نفس کے اندر پاکیزگی آتی ہے تو صاحب کرامات ہو جائے گا۔ یہی پاکیزہ نفس رکھنے والے کہ اگر زمین کے اوپر جنت کا گھر کہے کے بیچ دیں تو جنت کا گھر ہو جایا کرتا۔ پاکیزہ نفس رکھنے والے اگر جب میدان کے اندر آ جاتے ہیں
اور ایک تسبیح ہے کہ جو چلتی رہتی ہے، اور یہی پاکیزہ نفس کا مالک جب قدم جما لیتا ہے تو شاہ کو بھی ایران چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد نعرے حیدری، نعرے سلوات، بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے، لیکن آج بھی جو ہے عزیزو وہ بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے اگر خوف زدہ ہیں تو کس سے خوف زدہ ہیں؟ ان کو اگر ڈر لگ رہا ہے تو کس سے لگ رہا ہے؟ یہی پاکیزہ نفوس رکھنے والے آج عراق کے اندر ایک مرجع عظیم الشان، لیکن دنیا کی ساری طاقتیں اس سے خوف زدہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے، پاکیزہ نفس کا مالک۔ یعنی جب نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے تو دنیا کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھے، لیکن اس کے سامنے ساری طاقتیں جو ہے مختصر دکھائی دیتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد عزیزو، یہی یو ایس کا ایک جب عہدیدار اس پاکیزہ نفس سے ملنے کے لیے گیا، 3 دن تک اس نے عراق کے اندر قیام کیا، لیکن اسے رسائی حاصل نہ ہو سکی، چونکہ آل محمد کے در سے وابستہ اور جو فقیہ زمانہ ہوتا ہے وہ ملوکیت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کردار کو دیکھتا ہے۔ جب کردار کے اندر طہارت ہوتی ہے تو خود بلاتا ہے ملنے کے لیے، اور جب دیکھتا ہے کہ نفس آلودہ ہے تو اسے راندے درگاہ الہی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد نفس کے اندر پاکیزگی ہم لائیں، ہم اپنے نفس کو آلودہ نہ کریں۔ اور نفس گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، نفس برائیوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، کیسے باکمال ہوتے ہیں۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ دیکھیے پاکیزہ جو نفس رکھتے ہیں، نفس کی بھی ہم نے بتایا تھا کہ کئی قسم ہیں، جس میں ایک نفس ہے نفس امارہ، اور جس نے اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھا وہ کامیاب ہے۔ اس کے اوپر کیا شاعر کہتا ہے؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، جو خود ہی مر رہا تھا اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ تو اصل مجاہد وہ ہے، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف، ایک ہوتا ہے جہاد باللسان، اور ایک ہوتا ہے جہاد بالنفس۔ مولا کائنات نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سارے غزوات کے اندر، لیکن پیغمبر اسلام نے اگر سند دی ہے تو ایک ہی جنگ کے اندر دی ہے مولا کائنات کو، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر، چونکہ وہ جنگ جو تھی، چونکہ میرا مولا جو تلوار چلاتا ہی تھا تو علی نے کبھی اپنے نفس کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ قربتاً اللہ، خوشنودی پروردگار کے لیے، اطاعت معبود کے لیے مولا کائنات نے تلوار چلائی۔ تو پیغمبر کو اس جنگ میں مولا کائنات کو یہ سند دینا پڑی کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے۔ اب عزیزو، یہ عبادت ثقلین یعنی زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے جو عبادت پروردگار کر رہی ہے اس کی عبادتیں، اور اس کے بعد زمین و آسمان کے اوپر جتنی عبادت کرنے والے ان کی عبادتیں ایک طرف اور علی کی ضربت ایک طرف۔ تو عزیزو ہمیں کہنے دیجئے کہ جب دنیا علی کی ایک ضربت کی مثال نہیں لا سکتی تو دنیا علی کے رکوع کی مثال کیا لائے گی؟ دنیا علی کے سجدوں کی مثال کیا لائے گی؟ دنیا علی کے کرم کی مثال کیا لائے گی؟ دنیا علی کے شجاعت کی مثال کیا لائے گی؟ دنیا علی کے سخاوت کی کیا مثال لائے گی؟ درود پڑھ دیں محمد اور آل نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ جب ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری تو عزیزان گرامی پھر اس کے قیام کے کیا کہنے ہیں، اس کے قعود کے کیا کہنے ہیں، اس کے عبادت کے کیا کہنے ہیں۔ جانے قربان جائیں اس امیر کائنات کے اوپر کہ جو مصلی عبادت کے اوپر آتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ جیسے جسم سے روح نکل جائے. اس انداز سے اطاعت پروردگار کر رہے ہیں, ہمیں درس دے رہے ہیں مولا کائنات, میرے چاہنے والوں دیکھو تم اگر علی کے محب ہو تو پھر علی کی سیرت کیا ہے, علی کا اسوہ کیا ہے, علی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اگر تم علی کے محب ہو تو تمہارا کردار بلند ہونا چاہیے, تمہارا اخلاق بلند ہونا چاہیے, تمہاری گفتار اچھی ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دے محمد اور آل پاکیزہ نفس رکھنے والے. اور عزیزو یہ صرف ایسا نہیں کہ اس گھر میں یہی حضرات پاکیزہ نفس رکھنے والے, بلکہ اگر مستورات میں بھی دیکھا جائے تو ایسا پاکیزہ نفس کیا صدیقہ طاہرہ کے نفس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایسا پاکیزہ نفس رکھنے والی کہ اگر بچے آئیں اور کہہ دیں کہ مادر گرامی کل عید ہے اور ہمارے پاس لباس نہیں ہے تو اللہ اوپر ادھر لبے سیدہ سے نکل جائے, ادھر مشیت کو در سیدہ کے اوپر رضوان جنت کو بھیجنا پڑ جائے. یعنی کیسی صدیقہ تھی, کیسی طاہرہ بی بی تھی کہ یہ وہی چاہتی تھی جو مشیت چاہتی. تو جہاں فاطمہ پاکیزہ نفس کے حامل, وہیں فاطمہ نے جو اپنی آغوش میں بچی کو پروان چڑھا دیا, جو شریکت الحسین کہلائی, جو عقیلہ بنی ہاشم کہلائی, کیا اس کے کردار کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کیا زینب کی دنیا کوئی مثال لا سکتی؟ اور عزیزو یہ وہ باعظمت کردار ہے شہزادی زینب کا کہ جہاں امام بھی جو ہے اس کردار کے اوپر فخر الناس, جو باپ کی زینت بن جائے. حدیث مرسل اعظم آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. علی کا ذکر زینت ہے مجلسوں کی, علی زینت کائنات ہے. تو زینت کائنات کا نام علی ہے اور علی کی زینت کا نام زینب. اللہم صلی علی محمد. ایسا پاکیزہ کردار, ایسی صاحب عفت بی بی, ایسی صاحب معرفت بی بی کہ امام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ عالمت الغیر المعلمہ فہیمت الغیر المفہمہ. اللہ اکبر. امام اس انداز سے یاد کر رہے ہیں, اور یہی وہ شہزادی زینب ہے کہ جو نگاہ مرسل اعظم میں بھی بہت محبوب تھی, اور نگاہ مولا کائنات میں اور نگاہ بی بی سیدہ میں. ایک روز ایسا ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ خانہ سیدہ میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا یا اپنے دوست کے اوپر بٹھا لیا. تو مولا کائنات آگے بڑھے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لے لیا. اب دیکھیے زینب کا کردار, ایک مرتبہ خاتون جنت بڑھی اور انہوں نے اس بچی کو اٹھا لیا. عزیزو ذرا سوچئے کہ جو پروردہ عصمت بی بی ہو, اس کی عظمت, اس کی شرافت, اس کی نجابت کے کیا ہم بارے میں سوچ سکتے؟ کتنا بلند کردار جناب زینب کا تھا, کیسی صاحب عفت بی بی. عزیزو یہی وہ بی بی ہے جس کے لیے ملتا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑی یہ عقیدت رکھی, اور جب تک امام حسین علیہ السلام کا زانو شہزادی زینب کو نہیں مل جاتا تھا تب تک آپ کو نیند نہیں آتی تھی, آپ سوتی ہیں. ایک روز بی بی سیدہ پیغمبر ختمی مرتبہ کے پاس آئی, اور آنے کے بعد بی بی زینب کے سلسلے میں یعنی بھائی اور بہن کی محبت کا ذکر کرنے لگے. تو اس وقت پیغمبر اتنا اشکبار ہوئے ہیں, پیغمبر نے اتنا گریہ کیا. یہی بی بی زینب ہے, ایک روز پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی نانا جان ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. پیغمبر نے کہا بیٹی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیاہ آندھی چلی, اور ایسی سیاہ آندھی تھی کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا, اور اس کے بعد یہاں تک کہ میں ایک درخت سے جا لگی, پھر اس آندھی نے اس درخت کو بھی ہٹا دیا, یہاں تک کہ ہم نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا, یہاں تک کہ وہ ٹہنی بھی جو اس آندھی اس ٹہنی کو بھی لے کے گئی. ہم نے دوسری ٹہنی کو, یہاں تک کہ وہ بھی چلی گئی, اور اس کے بعد ہم نے درخت کی ایک شاخ کو. تو پیغمبر نے گریہ کیا اور کہا کہ بیٹی
اس درخت سے مراد تیرا جد رسول ہے، یعنی پہلے تمہیں اپنے نانا کا غم اٹھانا ہوگا اور اس کے بعد اس شاخ سے مراد ایک شاخ صدیقہ طاہرہ، یعنی اس کے بعد تمہیں ماں کا غم برداشت کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہ تمہیں اپنے بابا کا غم برداشت کرنا ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کتنی صابرہ بھی تھی کہ کیسے کیسے داغ انہوں نے، نانا کی جدائی، ماں کی جدائی، بابا کا فراق، بھائی کی جدائی، لیکن سبات میں کہیں اللہ اکبر ایسی پاکیزہ نفس رکھنے والی بی بی کہ خود چوتھے امام کا بیان یہ کہ ایسے آلام و مسائل میں بھی ہماری جدہ نے اپنی نماز تہجد کو بھی فراموش نہیں کیا. یہاں واجبات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صاحب عفت بی بی، ایسی پاکیزہ نفس رکھنے والی بی بی کہ ان آلام و مسائل کی بات. عزیزو، انسان کے گھر میں ایک غم ہو جاتا ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پورا گھر جو ہے تاراج ہو گیا، لیکن جناب زینب وہاں شام غریبہ میں بھی ایسا نہیں ہے. شام غریبہ میں بھی زینب نے ذکر الہی کو فراموش نہیں کیا، بلکہ خاک کربلا کے اوپر سجدہ کیا ہے. یہی جناب زینب ہے کہ ان کے لیے صحابی مولائے کائنات کا بیان یہ ہے کہ میرا گھر مولائے کائنات کے گھر کے قریب تھا، لیکن کبھی اس بی بی کو ہم نے دیکھا نہیں اور کبھی اس بی بی کی ہم نے آواز نہیں سنی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہ اس بی بی کی آواز سنی اور نہ کبھی اس بی بی کو دیکھا. یہاں تک کہ جب اس بی بی کو مولائے کائنات قبر رسول کے اوپر لے جانا چاہتے تھے تو رات کے پردے میں ایک طرف امام حسن ہوتے تھے، ایک طرف امام حسین ہوتے تھے، اور آگے مولائے کائنات ہوتے تھے، اور بڑھ کے مولائے کائنات جو چراغ روشن ہوتا تھا اس کو خاموش کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام نے یہ سوال کیا، بابا آخر آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کے نانا کے روزے کے اوپر جو چراغ ہوتا ہے اسے خاموش کر دیتے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ تیری بہن کو کوئی نامحرم دیکھنے نہ پائے. ایسی پاکیزہ نسل رکھنے والی تھی جس کے لیے علی اتنا اہتمام کر رہے ہو. اور عزیزو، جب شہزادی زینب بڑی ہونے لگی اور رشتے آنے لگے، لیکن اس وقت مولائے کائنات کے سامنے بہت سارے رشتے، لیکن آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا، چونکہ مولائے کائنات کو جناب جعفر کی رحلت کے بعد جناب جعفر طیار کے بچوں سے لگاؤ ہو گیا تھا اور آپ نے ان کی کفالت کی تھی. اور جناب جعفر طیار جو جنگ میں شہید ہوئے تھے تو ان کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے جناب عبداللہ. یہی جناب عبداللہ مولائے کائنات کی نظروں میں تھے اور آپ نے شہزادی زینب کا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کر دیا. اب جب شہزادی زینب آئی ہے تو ملتا ہی کہ آپ کے قدم مبارک سے جناب عبداللہ کے گھر میں ایسی برکتیں ہونے لگی اور اتنی نعمتیں کہ جناب عبداللہ مالا مال ہو گئے، اور اللہ نے اتنا انہیں نعمتوں سے نوازا کہ اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا دروازہ فقراء اور مساکین کی جائے پناہ بن گیا. یعنی یہ اپنے دروازے سے یہاں تک اتنا جناب عبداللہ کو جناب زینب کے وجود کی برکت سے اللہ نے نوازا کہ یہ پورے مکے کے اندر اور پورے مدینے کے اندر ان کا لوگ قصیدہ پڑھنے لگے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا سخی دیکھا نہیں گیا. بہت ذکر ہوتا تھا جناب عبداللہ کی سخاوت کا. تو ایک دن ایک شخص نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عبداللہ بڑے کریم ہے اور اللہ نے عبداللہ کو بہت نوازا ہے تو آج ہم امتحان لیں گے. چنانچہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مال خریدنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. یہ ایک جس اونٹ کے اوپر تھے، جب یہ آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے جناب عبداللہ سے سوال کیا تو جناب عبداللہ اس اونٹ سے اتر آئے اور جتنی دولت اس کے اوپر تھی پوری اونٹ سمیت جناب عبداللہ نے اس شخص کو دے دی. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جناب عبداللہ صاحب سخاوت، صاحب کرم تھے. اور یہ جو
آپ کو سب جناب زینب کے وجود کی برکت سے حاصل ہوا تھا. یہی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہے کہ مولا کائنات نے خود جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ تم دیکھتے ہو کہ زینب کو حسین سے کتنی عقیدت ہے کہ اگر حسین زینب کو نہ دیکھے تو حسین کو قرار نہیں, اور اگر حسین زینب کو نہ دیکھے. ایک روز ایسا ہوا کہ شہزادی زینب امام عالی مقام کی خدمت میں آئی. اس وقت امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے تھے. امام نے کلام الہی کو بند کیا اور احترام جناب زینب میں کھڑے ہو گئے, اور اسی انداز سے کہ جس طریقے سے مرسل اعظم کی خدمت میں جب بی بی سیدہ آتی تھی تو جس طریقے سے جناب رسالت مآب سراپا تعظیم کے لیے بی بی سیدہ کی کھڑی ہو جاتے تھے, اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی تعظیم شہزادی زینب کے لیے سراپا کھڑے ہو جاتے تھے. اب عزیزو یہ امام حسین علیہ السلام جو تعظیم شہزادی زینب کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا یہ بھائی اور بہن کا رشتہ تھا یا اخوت کا معاملہ تھا؟ نہیں, وہاں کمالات کا معاملہ تھا. اس لیے کہ کربلا ہی تک رہ جاتی اگر ناشرہ کربلا جناب زینب جیسا کردار نہ ہوتا. جناب زینب نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر یزیدی تخت کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور ایسے ایسے خطبے دیے ہیں کہ اس کے انجام کو بتا دیا ہے. عزیزو اللہ اکبر, دیکھیے ایسی پاکیزہ نفس رکھنے والی بیوی کہ اگر وہ خطبہ دے رہی ہے تو اس خطبے کے اندر بھی اپنی آواز کا پردہ رکھ رہی ہے. یعنی خطبہ بھی دیا جا رہا ہے تو بابا کے لہجے میں, اور جب صحابی نے سنا تو کیا علی آ گئے. ایسے فصیح و بلیغ شہزادی زینب نے خطبے دیے ہیں کہ یزید کے تخت کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ملعون دربار میں شہزادی زینب سے کہتا کہ تم نے دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو اس وقت اللہ اکبر, یہ دیکھیے پاکیزہ نفس رکھنے والی بیوی, وہ جواب دیتی ہے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ما رأیت الا جمیلا, ہم نے صرف جمال کے علاوہ کچھ نہیں پایا, ہم نے اپنے رب کو جمیل پایا. یعنی بھرا گھر قربان ہو جانے کے بعد, بھائی کے گلے پر خنجر دیکھنے کے بعد, اولاد کی قربانیاں دینے کے بعد بھی, لیکن اللہ اکبر شکر کے جملے ہیں, کہیں کوئی شکوہ نہیں ہے, کہیں کوئی گلہ نہیں ہے. یہ کری ماں رہی تو اللہ جمیل, یہ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. عزیزو یہی وہ شہزادی کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن سے ملنے کے لیے در عبداللہ کے اوپر آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحن خانہ میں شہزادی زینب سو رہی ہے اور دھوپ ہے جو بی بی زینب کے اوپر. امام حسین علیہ السلام نے سایہ کر لیا کہ تاکہ زینب کے اوپر دھوپ نہ پڑے. اب عزیزو اگر زینب کو کربلا میں یہ مصیبتیں خون کے آنسو نہ رلاتی, اس لیے کہ یہ بہن ہے, یہ جو دیکھ رہی ہے کہ اگر بہن کے اوپر دھوپ آ جائے تو بھائی, اور وہ وہی بہن دیکھے کہ بھائی کا لاشا بے کفن ہے. لیکن اللہ اکبر, یہ ساری مصیبتیں پڑھنے کے بعد جناب زینب جو ہے شکر پروردگار, اور کہیں قدم میں آپ کے لرزش نہیں, بلکہ آپ نے ایسے خطبے دیکھے اور بتا دیا کہ جو حق کے اوپر رہتے ہیں تم ان کے سر و تن میں تو جدائی کر سکتے ہو, لیکن ان کا جو رشتہ اس رب اکبر سے ہے, اور یہ اس کا ثبوت تو خود امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے دیا کہ دیکھو تم ہمارے سر و تن کے اندر جدائی کر سکتے ہو, لیکن ہمارا جو رشتہ اس سے ہے اس رشتے کو تم ختم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, یہی صاحب عفت بی بی ہے. جناب زینب کے علم و کمالات کے بارے میں انسان کو سوچنا نہیں چاہیے اور شک نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر دہنے امامت سے نکلی ہوئی ایک کنکری جو ہے انسان کو کئی زبانوں کا مالک بنا دے, تو جو آغوش عصمت میں رہی ہو, جس نے نبوت کی آغوش میں جو پروان چڑھی ہو, جو کبھی امامت کی آغوش میں رہی ہو, کبھی خاتون جنت کی آغوش میں, اس کے شرف و کمال کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے. کیسی با کمال بیوی تھی. ایک روز مولا کائنات
بی بی زینب کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ ایسا بیٹی کہو واحد، کہو ایک۔ شہزادی زینب نے کہا ایک، کہا دو، تو شہزادی زینب نے آپ خاموش ہو گئی۔ پھر مولا نے کہا کہ بیٹا کہو دو، پھر شہزادی زینب خاموش ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں، یعنی یہاں کے اوپر جناب زینب کا خاموش کا کہ جب ہم اس کی خدائی، اس کی یکتائی، اس کی وحدانیت کا اقرار کر ہم نے لیا ہے تو عزیزو امام سمجھ گئے کہ یہ عارفہ بی بی ہے، اور ایسی باکمال بی بی کہ خود امام جس کے اوپر فخر و مباحات کرے، ان کا لقب ہی عقیلہ بنی ہاشم قرار پایا۔ عزیزو یہی شہزادی زینب ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلنے لگا تو امام کی خدمت میں آئی، بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ پھر ہمارے لیے کیا طے کیا؟ چونکہ امام محافظ شریعت تھے۔ کہا بہن زینب، جناب عبداللہ کی جب تک رضا، ان کی اجازت نہ ہو۔ جناب زینب یہ سن کے خانے عبداللہ کی طرف بڑھی اور در عبداللہ پہ آئی، اور آنے کے بعد جناب عبداللہ کے سامنے جناب زینب فرماتی ہیں، اے عبداللہ انصاف سے بتاؤ، علی کی بیٹی نے تم سے کبھی کوئی سوال کیا؟ عبداللہ پریشان ہو گئے، شہزادی آپ حکم کریں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہے عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کو کتنا عزیز رکھتی ہوں، آج میرا ماجایا مدینہ چھوڑ رہا ہے، اے عبداللہ اگر تم نے زینب کو اجازت نہ دی اور میرا بھائی مدینے سے چلا گیا تو زینب زندہ نہ رہے گی۔ عبداللہ ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بی بی کس نے آپ کو روکا؟ آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیے، ہماری اجازت ہے، امام حسین کے ساتھ آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیے۔ لیجیے کاروان حسینی مدینے سے نکلا، ابھی امام کا قافلہ کچھ دور آگے بڑھا تھا، کسی نے آ کے امام سے کہا کہ مولا 2 گھڑ سوار ہیں جو آ رہے ہیں۔ امام نے قافلہ رکنے کا حکم دیا۔ اب عزیزو جب قافلہ رکا تو یہ دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ کی کمائی اون و محمد ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے آ کے کہتے ہیں کہ آقا اور مامو، ہمیں ہمارے والد نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ جب آپ کے اوپر کوئی وقت آن پڑے تو ایک کو اماں کی طرف سے، ایک کو بابا کی طرف سے۔ عزیزو یہ دونوں لال عبداللہ کے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے، امام کربلا پہنچے، صبح عاشور نمودار ہوئی، بازار شہادت گرم ہوا، کبھی حسین اصحاب کے لاشوں کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی انصار کے لاشوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب گود کے پالوں کی باری آئی۔ کہاں عزیزو حکمت اور شہزادی زینب اونو محمد سے کہتی ہے، اونو محمد دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں۔ اے میرے بچوں دیکھو، جاؤ اپنی جان کو ماموں کے اوپر قربان کرو۔ ماموں سے اجازت کیوں نہیں لیتے؟ یہ دونوں شہزادے امام کی خدمت میں آئے، آقا ہمیں اجازت دیجئے۔ امام نے کہا کہ تم عبداللہ کے دل بند ہو، تم میری بہن زینب کی ڈھارس ہو، زینب کا سہارا ہو، اے شہزادوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عزیزوں بچوں کا اصرار بڑھا اور خیمے سے بی بی نے آواز دی، امام نے اجازت دی، لیجئے دونوں بچوں کو سرکار وفا اور ہم شکل مصطفیٰ نے سوار کیا۔ دونوں بچے میدان کارزار میں آئے اور آنے کے بعد عبداللہ کے تیغ کے جوہر دکھانے لگے، شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ کہیں سے عباس آواز دے رہے تھے سبحان اللہ، ایک طرف سے علی اکبر پڑھ کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ عزیزو اتنے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ زینب کے دونوں لال زمین کربلا کے اوپر آئے، آواز دی آقا مدد کے لیے آئیے۔ حسین اور محمد کے لاشوں پر پہنچے، اے عزیزو دونوں شہزادوں کے لاشوں کو خیمے میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان مصلی عبادت کو بچھا دیا، مجلس میں یہیں کے اوپر تمام کر دیتا، لیکن عزیزو یہ زینب کے بچوں کا ماتم ہے، یہ ان کا ماتم ہے کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کے اوپر ماتم نہ کیا، جو اپنے بھائی کے اوپر روتی رہی، جو اپنے ماجائے کی غربت کو یاد کرتی رہی۔ لہٰذا اس طریقے سے گریہ کرو
کہ زینب کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور حق گریہ ادا ہو جائے. زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. اے عزیزو ان ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ اہل بیت کے زخم جو ہے تازہ رہے، اس کے لیے انہوں نے ظلم کیا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو اس قافلے کو اس انداز سے لے کے چلے ہیں کہ اگر لیلا کی سواری تھی تو ان کے سامنے علی اکبر کا سر، اگر لیلا ام فروا کی سواری تو ان کے سامنے قاسم کا سر، ارے زینب کے سامنے انو محمد کے دو سر، بھائی کا سر. ذرا سوچئے وہ ماں جب اپنی نگاہوں کے سامنے ان نور نظر کے چہروں کو دیکھ رہی ہوگی، زینب کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن زینب نے پھر بھی انو محمد کا ماتم نہ کیا. اے عزیزو لیجئے یہ قافلہ شام پہنچا اور شام میں جب ایک وقت کے بعد رہائی ملی ہے اور اس میں تبرکات آنا شروع ہوئے اور شہداء کے سر آئے، ایک ایک بیوی نے ہر شہید کے سر کو لے لیا، لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ دو سر جن کا اٹھانے والا جب آگے نہ بڑھا تو ایک مطلب شام کی خاتون ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے، شام سے تعلق رکھنے والی بیوی کہتی ہے کہ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں زندہ نہیں؟ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا، اے بی بی ایسا نہ کہو، بلکہ میں ان کی ماں زندہ ہوں لیکن میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا انو محمد کا. ہائے میرا مظلوم بھائی، کربلا میں رلا رلا کے پیاسا ذبح کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. اللهم بحق الخير وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودعين. پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار جہاں جب یہ ازائے امام مظلوم ہو رہی، پروردگار ازائے امام مظلوم اور عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار یہ وبا جو دنیا میں تباہی پھیلائے ہوئے، پروردگار جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما. جعل معصومین کے سب نے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ فرما. تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، شریکت الحسین جناب زینب اور یہ مقام کا واسطہ جو حضرات بیمار زیر علاج یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ، ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، پروردگار جہاں جب بھی ظلم اور مظلوموں کی مدد فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو حضرت کے ظہور کے لیے ہموار فرما. ہم سب کو حضرت کے قابل بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین یا حسین.